كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بذل بتوی قصہ مختصر. حضرت محترم، یہ ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے. گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیت اطہار کی شان میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ ان کی روشنی میں چند باتیں عرض کی تھیں. آج اسی ضمن میں چند احادیث مبارکہ اور اس سے متعلقہ ایک دو باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ اسلام میں بہت بڑا نام ہے. تفسیر کے اندر آپ کی تفسیر کبیر بڑی مشہور ہے اور تمام مفسرین آپ کے بعد جتنے بھی مفسرین ہیں وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کر کے استفادہ کر کے آگے تفسیر لکھتے ہیں. حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر روایت نقل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت پہ جس کو موت آئی، یعنی زندگی میں حضور کی آل سے محبت رکھی اور اسی محبت پہ اس کی موت آئی تو مات شہیدہ، اس کی موت شہادت کی موت ہے. اب یہ بہت کافی روایات ہیں. پھر آگے دوسرا جملہ ہے: الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. فرمایا کہ جس کی موت حضور کی آل کی محبت پہ ہوئی وہ بخشا ہوا ہے، مغفور بخشا ہوا ہے. پھر فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ تَائِبًا. کہ جو حضور کی آل کی محبت پہ اس دنیا سے گیا وہ تائب ہے، یعنی اس کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور آگے فرمایا مات مؤمنا مستکمل الایمان. جس کی موت حضور کی آل کی محبت پہ ہوئی وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا. نہ صرف ایمان بلکہ مستکمل الایمان، ایمان کی تکمیل، یعنی اس کا ایمان کامل ہے، اس کو گارنٹی اور سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے ایمان کی تکمیل. آگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر.
کہ جو حضور کی آل کی محبت پہ اس دنیا سے گیا تو موت کے وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. اور پھر جب قبر میں منکر نکیر حساب کتاب کے لیے آتے ہیں تو باقیوں سے تو حساب کتاب لیتے ہیں لیکن اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. ملک الموت موت کے وقت اور پھر قبر میں منکر نکیر بھی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. آگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الی الجنہ. موت کے وقت ملک الموت جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور منکر نکیر جو سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. اور پھر فرمایا فتح له فی قبره بابان الی الجنہ کہ جنت میں اس کے لیے قبر میں اس کے لیے جنت کی طرف 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور آگے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا کہ جس کی موت حضور کی آل کی بغض پہ ہوئی اس کی موت کفر پہ ہوئی. یعنی حضور کی آل سے محبت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے, حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے, اور اگر نفرت ہے تو وہ بھی حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے. یہ حضور کے ساتھ نسبت ہے تو اس وجہ سے جس کو نفرت ہوگی تو ظاہر بات ہے اس کا ایمان کے ساتھ پھر کیا تعلق ہو سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جس کو جو بھی ملا ہے حضور کی نسبت سے ملا ہے. حضرت ابو بکر اگر صدیق اکبر بنے ہیں تو حضور کی نسبت سے بنے ہیں. حضرت عمر اگر فاروق اعظم بنے ہیں تو حضور کی نسبت سے. حضرت عثمان اگر ذوالنورین ہیں, غنی ہیں تو حضور کی نسبت سے. حضرت علی اگر مشکل کشا ہیں, حیدر کرار ہیں تو حضور کی نسبت سے. حسنین کریمین اگر جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو نسبت ہے حضور کی. حضرت فاطمہ الزہرا اگر جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو وہ بھی نسبت ہے حضور کی. تو جس کو جو ملا ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے. تو اگر کوئی حضور کی آل سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی حضور کی محبت کی وجہ سے ہے, اور اگر کوئی معاذ اللہ بغض رکھتا ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ان کا تعلق ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہے. تو جو اس وجہ سے بغض رکھے گا اس کا ایمان کے ساتھ پھر کیا تعلق ہو سکتا ہے. تو فرمایا مات کافرا, وہ کفر کی حالت میں مارا. مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں, فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدہ خانے اہل بیت. جنت کے باغ کس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں؟ بہرے مدہ خانے اہل بیت. اہل بیت کے مدہ خان ان کی تعریف کرنے والے, ان سے محبت رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہیں. باغ جنت کے بہرے مدہ خانے اہل بیت, اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. یہ وہ ہیں کہ جن کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی, اور ان سے محبت کرنے والوں کے لیے حضور نے دعا فرمائی. چنانچہ دیکھیے بخاری شریف ہے, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو بخاری شریف میں 2 مرتبہ نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ مدینہ منورہ کے بازار میں چل رہا تھا. چلتے چلتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لے گئے، حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور گھر میں داخل ہوئے تو فرمایا اینا لوکاؤ، بچہ کہاں ہے، چھوٹا کہاں ہے؟ او الحسن ابن علی، یعنی حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ وہ بچے تھے، چھوٹے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق یعنی ان کو آنے میں کچھ دیر ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یعنی گھر کے اندر پردے میں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسن تھے، باہر حسین میں حضور تشریف فرما ہوں گے، حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں انہیں آنے میں کچھ دیر ہوئی۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ ان کو ذرا نلایا دلایا جا رہا تھا، بچہ ہے، بچے کا بعض اوقات کپڑے صاف نہیں ہوتے، بعض اوقات منہ دھونے کی ضرورت ہوتی ہے گھر کے اندر، تو فرماتے ہیں ذرا دیر ہوئی، ایسا قیاس محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ان کا منہ دھویا جا رہا تھا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی، حضرت امام حسن مجتبی دوڑتے ہوئے آئے، چلتے ہوئے آئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ ہاکذا، حضور نے یوں اپنے بازو پھیلا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فقال الحسن بیدیہ ہاکذا، حضرت امام حسن مجتبی نے بھی اپنے بازو پھیلا دیے۔ اب نانا اور نواسا ملاقات ہو رہی ہے، حضور نے بھی بازو پھیلا دیے، حضرت امام حسن بن علی، حضرت امام حسن مجتبی، انہوں نے بھی اپنے بازو پھیلا دی۔ فالتزمہ، حضور نے اپنے ساتھ چپٹا لیا، سینے سے لگا لیا، حضرت امام حسن مجتبی کو سینے سے لگا لیا۔ فقال اللہم انی احبہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم انی احبہ، یا رب ذوالجلال میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس کو پیارا رکھتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَأَحِبَّهُ، یا رب ذوالجلال تو بھی اسے اپنا پیارا بنا دے، اس کو اپنا محبوب بنا دے۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور جو اس کو اپنا پیارا رکھے تو اس کو بھی اپنا پیارا بنا دے، جو اپنے دل میں ان کی محبت رکھے تو اس کو اپنا پیارا بنا لے۔ تو یہ حضور کی دعا ہے کہ جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے، حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال اس کو تو اپنا پیارا بنا لے، اس کو اپنا محبوب بنا لے جو میری آل سے محبت کرتا ہے۔ اللہم انی احبہ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ۔ اب اگلی بات سنیے، وقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ۔ فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمان سننے کے بعد، کہ حضور کا کیا فرمان تھا کہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب ذوالجلال یہ میرا پیارا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کو اپنا پیارا بنا لے، اور جو اس سے محبت کرے تو اسے بھی اپنا پیارا بنا لے۔ حضور کا یہ فرمان سننے کے بعد فرماتے ہیں اس دن کے بعد حضرت حسن بن علی سے زیادہ پیارا مجھے کوئی نہیں تھا، کہ ان کی محبت اس کے لیے حضور کی دعا کی گارنٹی ہے۔ اور جب حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کیا شان ہوتی ہے؟ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت کا معنی ہوتا ہے قبولیت، کہ حضور جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں نا تو قبولیت آگے آ کے حضور کی دعا کو گلے سے لگاتی ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا،
بڑی ناز سے جب دعائے محمد اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو قبولیت اور اجابت آگے آگے حضور کی دعا کو گلے لگا لیتی۔ حضور نے دعا کی کہ یا رب ذوالجلال یہ میرا پیارا ہے، تو اس کو اپنا محبوب بنا لے، اور جو اس کو پیارا رکھے، جو اس سے محبت کرے، اس کو بھی تو اپنا پیارا بنا لے، اس سے بھی تو اپنا محبوب بنا لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد پھر حضرت حسن بن علی سے زیادہ پیارا میرے لیے کوئی نہیں تھا، سب سے زیادہ۔ یہ حضور کا فرمان ہے، تو حضور کے فرمان کے مطابق پھر یعنی جو کچھ حضور نے فرمایا، اب اس کے بعد اس میں کیا شک شبہ ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس دن کے بعد پھر حضرت حسن بن علی، حضرت امام حسن مجتبی، یہ سب سے مجھے پیارے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ جو ہمارے آقا کو پیارا وہ ہمارا پیارا، اور جس کا آقا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بات تو یہی ہے نا کہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی محبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا تو اب ان کا پیارا ہمارا پیارا، جس کا ان سے تعلق نہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس سے تعلق نہیں۔ اور صرف انسان ہی نہیں، حضور نے جس چیز کو پسند کیا اہل محبت اسی کو پسند کرتے ہیں۔ اب سنیے، بخاری شریف بھی ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 8 مرتبہ، ایک دو نہیں 8 مرتبہ اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے اندر نقل کیا۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو مضمون تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن الفاظ تھوڑے بہت مختلف ہوتے ہیں، کہیں اضافہ، کہیں کچھ الفاظ کی کمی۔ اور یہ بھی ہے کہ جب محدثین ایک شیخ سے حدیث پاک کو سنتے ہیں پھر دوسرے سے سنتے ہیں تو اس کو محدثین کرام کی اصطلاح میں الگ الگ حدیث کہا جاتا ہے، چاہے مضمون ایک ہی ہو۔ تو امام بخاری نے مختلف عنوانات کے تحت 8 مرتبہ اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا جو درزی کا کام کرتا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، حضور کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص ہیں کہ 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کی عمر 10 برس، 10 برس حضور مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہجرت کے بعد، تو 10 سال تک وہ حضور کے خادم خاص تھے۔ صبح شام دوپہر رات، سفر میں حضر میں، ہر جگہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ جو بھی کام ہے حضرت انس بن مالک رضی، کیونکہ ان کی والدہ حضرت ام سلیم لے کر حضرت انس بن مالک کو حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا، حضور یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا، حضور نے قبول فرما لیا۔ اب 10 سال حضور کی خدمت کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر کام جو بھی ہے انس چلو بھائی یہ کرو وہ کرو، حضور کے ساتھ رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور کی دعوت کی، ایک لڑکا تھا جو درزی کا کام کرتا تھا، تو اس نے حضور کی دعوت کا اہتمام کیا، حضور کو بلایا، تو حضرت انس حضور کے خادم خاص حضور کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم وہاں گئے، 2 ہی حضرات ہیں اور وہ بھی گھر میں اکیلا ہی ہے، تو حضرت انس بن مالک حضور کے ساتھ گئے، ان کے اس جو لڑکا وہ کام درزی کا کرتا تھا اپنے گھر میں حضور کی دعوت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے پیش کیا خبزم من شعیر، جو کی روٹی پیش کی، اور
کدو کا سالن تھا جس میں گوشت کی یعنی تھوڑا سا گوشت اور کدو اور شوربہ، یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اہل محبت کی محبت کو دیکھا جاتا ہے۔ وہاں ذرا مشکل لفظ ہے، پھر میں اس کی تشریح کروں گا۔ کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، کمیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کیا انہوں نے کیا کیا اہتمام کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس محبت کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ تو حضور نے اس کی محبت کو دیکھا، یہ محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہے۔ باقی جتنی ان کی حیثیت ہے اس کے مطابق انہوں نے اہتمام کرنا ہے، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے کہ جو کی روٹی اور کدو شریف کا سالن جس میں گوشت بھی ہے، شوربہ ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سادگی جو میسر آتا وہ تناول فرماتے۔ جو کی روٹی، شاعر نے کیا کہا؟ کھانا جو کھانا جو کی روٹی، انچانا آٹا روٹی موٹی، اور وہ بھی شکم بر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کی روٹی، اور وہ بھی نہیں کہ روزانہ اتنا کھائیں کہ وہ سانس لینا مشکل ہو جائے، نہیں، بس جو مل گیا، جو میسر آ گیا۔ اور وہ بھی یعنی جس طرح کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، کبھی ستو پی، اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پینا اور رہ جانا۔ 2 مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے وہ جو لڑکا درزی کا کام کرتا تھا، کوئی نہیں مسیحابی تھے، لیکن چونکہ وہ نوجوان تھے تو انہوں نے ان کے لیے یہی لڑکے کا لفظ استعمال کیا، غلامن۔ حضرت انس بن مالک کا ہم عمر ہوگا یہی 10 15 20 سال کی عمر ہوگی، 15 20 سال۔ تو انہوں نے جو کی روٹی اور سالن پیش کیا کدو شریف کا، جس میں گوشت کے ٹکڑے بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدباء من حوال القصعۃ۔ ایک کٹورا، ایک پیالہ تھا بڑا سا، اس میں انہوں نے وہ سالن جو گوشت اور کدو تھا اور شوربہ تھا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور ساتھ جو کی روٹی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور اس کٹورے میں، اس پیالے میں کدو کے ٹکڑوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، یتتبع۔ تو فرماتے ہیں فلما رأیت ذلک جعلت اجمعہ بین یدی۔ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میں نے وہ ٹکڑے اس میں سے ڈھونڈ کے شوربے میں سے حضور کے سامنے پیش کرنے شروع کر دی۔ اب فرماتے ہیں کہ یعنی کدو شریف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے، حضور نے اس کو پسند فرمایا۔ اب دنیا میں بہت سی سبزیاں ہیں، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، لیکن اہل محبت اس کو کہتے ہیں کدو شریف۔ اب کہیں کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا آلو شریف، وہ بھی سبزی ہے، کریلا شریف نہیں، ساری سبزیاں ہیں اور ساری صحت مند ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں سبزیاں زیادہ کھاؤ، گوشت زیادہ جو ہے نا اس سے چربی بڑھتی ہے، لیکن کہیں آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا کوئی اور شلگم شریف، لیکن کدو شریف اہل محبت کیوں؟ ہمارے آقا نے اس کو پسند کیا، حضور نے پسند کیا، اہل محبت نے اس کو پسند کر لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا ازال احب الدباء بعدما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ما صنع۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ دیکھا نا
کہ حضور کدو کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ پیالے میں سے اس ڈھونڈ رہے ہیں تو فرماتے ہیں اس دن سے میں کدو سے محبت کرتا ہوں کہ یہ میرے آقا کو پسند ہے۔ شاعر نے کہا زلف دوتا سرکار میں خود کو پسائیے، زلف دوتا سرکار میں خود کو پسائیے، جس رنگ میں سرکار ہے خود کو بنائیے۔ جو انداز حضور کا ہے وہی انداز، جس طرح حضور چلتے، جس طرح حضور بیٹھتے، جس طرح حضور اٹھتے، جس طرح حضور لیٹتے، جیسے آرام فرماتے، جیسے سوتے، جیسے بیدار ہوتے، جیسے کھاتے، جیسے پیتے، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت۔ یہ اہل محبت کی نشانی ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا ہے، چاہے کھانا ہو پینا ہو، جب حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی نیت سے کیا جائے گا تو کھانا بھی ثواب، پینا بھی ثواب، چلنا بھی ثواب، بیٹھنا بھی ثواب، اٹھنا بھی ثواب، ہر کام ثواب بن جائے گا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن سے میں کدو سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے سارے اہل محبت کدو کو کہتے ہیں کدو شریف کہ یہ ہمارے آقا کی پیاری سبزی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت، اور یہ حضور کی محبت کی وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو جس چیز سے حضور محبت کرتے ہیں وہ چیز ہماری پیاری۔ اور یہ اصل چیز وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جب اللہ کے پیارے ہیں تو وہ ہمارے بھی پیارے، ہمارے آقا ہمارے محبوب، اور پھر جس چیز سے وہ محبت کرتے ہیں اس چیز سے ہمیں محبت۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کتنی محبت ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی۔ ایک صحابی تھے حضرت زید بن دسنا، ان کو مشرکین نے، اہل مکہ نے گرفتار کر لیا۔ ایک جنگ میں انہوں نے کسی کافر کو قتل کیا تھا، اس کافر کے جو پیچھے وہ رؤساء تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو قتل کر کے بدلہ لیں۔ اب اتفاق سے وہ کہیں مشرکوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ جب وہ کافر جو ان کے ہاتھوں مرا تھا واصل جہنم ہوا تھا، اس کے وارثوں کو پتا چلا تو وہ چلے گئے، بھئی اس کو ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ وہ جنہوں نے پکڑا ہوا تھا انہوں نے قیمت لگائی، دیکھا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی، ان کو دے دیا۔ انہوں نے اب وہ اپنے اس مقتول جس کو جنگ کے اندر انہوں نے واصل جہنم کیا تھا، جہنم میں پہنچایا تھا، اس کے بدلے میں قتل کر کے اپنی مطلب ہے کہ وہ دل کو ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے لوگوں میں، دیکھو جی کہ اس نے ہمارا قتل کیا تھا، ہم نے بدلہ لے لیا۔ ان کو قتل کرنے کے لیے وہ حرم سے باہر لے گئے، بھئی حرم میں نہیں قتل کرنا چاہیے، حرم کی حد سے باہر لے گئے۔ تو حضرت ابو سفیان یہ اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے پوچھا اے زید، تمہیں اللہ کی قسم کیا تم کو یہ پسند ہے کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور ان کی گردن ماری جاتی اور تم اپنے گھر میں آرام سے ہوتے؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ ان پہ تم ایمان لائے ہو، اسی وجہ سے تم پہ یہ مصیبت آئی ہے۔ ان کے ساتھ جنگ میں آئے، کافر کو قتل کیا، وہ کافر کے اس کے برا ساتھ میں قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا خیال تو یہ تھا نا کہ ان کی وجہ سے تم پہ یہ آیا ساری مصیبت۔ تو اس وقت جب کہ تم چند لمحوں کے مہمان ہو، کیا یہ تم پسند کرو گے کہ تم تو آرام سے گھر میں ہوتے اور تمہارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہاں ہوتے اور ان کی گردن اڑائی جا رہی ہوتی؟ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا
کہ میں تو آرام سے گھر میں ہوتا اور میرے آقا کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا، اور یہ کوئی ٹی وی کو انٹرویو نہیں دیا جا رہا یا کوئی فیس بک کے لیے کوئی کلپ نہیں بنایا جا رہا، خالص جو کچھ دل میں ہے، پتہ ہے چند لمحوں کے مہمان ہیں، تلوار تیار کھڑی ہے، ابھی ماریں گے اور جان چلی جائے گی، لیکن جو دل میں ہے، جو دل کی کیفیت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ حضور کی وجہ سے مجھے مصیبت آئی ہے اور میں قتل ہو رہا ہوں، نہیں، اللہ کی شان ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، شہادت کی موت مل رہی ہے، یہ حضور کا کرم ہے کہ حضور کی کرم کی وجہ سے شہادت مل رہی ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں گھر میں ہوتا اور حضور کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا، تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ حضور ہوتے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کسی شخص کو کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان سے کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ابھی کافر ہیں، کافر کی گواہی ہے کہ جتنے حضور کے صحابہ حضور سے محبت کرتے ہیں کبھی کسی کو محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ حدیبیہ کے موقع پہ جب بات چیت ہو رہی ہے، عروہ بن مسعود وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت تک وہ کافر تھے، کافروں کی طرف سے سفیر بن کے آئے، تو انہوں نے جو مشاہدہ کیا صحابہ اکرام کی محبت حضور کے ساتھ، تو جا کے پھر اپنے اصحاب میں جب پہنچے تو اب انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ فرجع عروۃ الی اصحابہ، عروہ بن مسعود سفیر بن کے آئے تھے، بات چیت کر کے واپس گئے، جب مکہ شریف تو اپنے مشاہدہ جا کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے میری قوم، میں آج کوئی پہلی مرتبہ سفیر بن کے نہیں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، کیسر روم، کسریٰ ایران، شاہ نجاشی، حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھی میں سفیر بن کے جاتا رہا ہوں، لیکن واللہ ان رأیت قط يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑے بڑے بادشاہوں شہنشاہوں کے دربار میں گیا ہوں جن کا اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن جو تعظیم حضور کے صحابہ حضور کی کرتے ہیں وہ کہیں نہیں دیکھی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور سے محبت کرتے ہیں، اور پھر حضور جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے دعا کی کہ یا رب ذوالجلال میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا پیارا ہے، تو بھی اسے اپنا پیارا بنا لے، اور جو اس سے محبت رکھے تو اسے اپنا پیارا بنا لے۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کے لیے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب ذوالجلال جو ان سے محبت کرے تو انہیں اپنا پیارا بنا لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد ان سے زیادہ امام حسن مجتبیٰ سے زیادہ پیارا میرے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ ان سے محبت رکھنے والوں کے لیے حضور نے دعا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔